السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو پروفیسر کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو پروفیسر کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلدکاروں کی بلدکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال عید الفطر بہت بہت مبارک ہو ابو فضل کی طرف سے۔ تمام عالم اسلام کو یہ عید الفطر ایک ایسا دن ہے جو الحمدللہ ہر مسلمان کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے۔ ویسے اسلام ہے ہی پر امن مذہب، اسلام سے بڑھ کر نہ کوئی ہے، نہ کوئی رہے گا، نہ کوئی آ سکتا ہے، نہ کبھی آئے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ تو بہرحال آج کا موضوع ہمارا یہی رہے گا کہ سنیاسی جوکر بونے نے ہم کو تیرنا سکھا رہا بھائی، خود کو جو ہے سو یعنی کلاڑیاں مارنا، کلاٹیاں مارنا نہیں آتا سالے کو، پھٹکے مارتا، دھبڑے مارتا، ڈبکیاں مارتا، کیا کیا مارتا، وہ بھی ناک اور منہ بند کر لے گی کیونکہ بساند رہتی وہ کچڑ کے اندر، سمجھے۔ اس میں جو ہے تو سال میں ایک بار ڈبکی مارنے والا ہمارے کو بتا رہا، اسلام کو بتا رہا، مسلمانوں کو بتا رہا، ارے تیری تو سالے تیری ماں کا جوکر سنیاسی بونا نہ پکار رہے، نالائق ہے۔ بہرحال اس آتنکی نے ابھی جس طریقے سے ساری دنیا کے اندر تھو تھو بھی کر رہے ہیں اس کی، اور اس کی پھوڑنے کی بات چل رہی ہے چوطرف، تو اب یہ مسلمانوں کے اس مذہب کو، عید کو خوشیوں کا پیغام ہے، یہ امن کا پیغام ہے، یہ ہے۔ اب تو بولا تو معلوم ہوتا رہے ہمارے کو، نہیں تو معلوم نہیں ہوتا۔ تو تمہاری عید کون سی ہوتی ہے یہ بتا دے۔ کیا گاڑیوں پہ پھرنا، جھنڈے لے کے گالی گلوچ دیتے ہوئے، اسلام کو گالی دیتے ہوئے، مسجدوں میں پتھراؤ کرتے ہوئے، لوگوں کو، غریبوں کو مارتے ہوئے، یہ ہوتا ہے تمہارا تیوہار؟ ارے چندی چور سالے، پہلے تو بولنا سیکھ، کون سے ایشو پہ بول رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں، کئی کو بول رہا ہوں، پہلے وہ جان۔ ارے تو چندی چور ہے تو 2% کا ہے، تیری کوئی اوقات نہیں ہے، وہ تو ثابت ہو گیا انٹرنیشنل کورٹ میں۔ تیرے 27 سوالات میں سے 3 کا جواب وہ بھی تیرا وکیل دیا۔ جب تیرے کو دھتکار لگی، جب تیری اوقات تیرے کو دکھائی گئی تو اخر ارے بونے، ارے جوکر منہ کھول کے بول، تو گونگا ہے یا بہرا ہے، تیرے کو سنائی نہیں دے رہا یا تو نہیں بول سکتا؟ پہلے یہ تو ثابت کر۔ لیکن اشاروں میں جس طریقے سے بول رہا تھا وہ تیرے وکیل نے کیا پھر دھتکار لگایا انٹرنیشنل کورٹ، وہاں کے چیف جسٹس نے اس کو باہر کیا، کیونکہ تو مجرم ہے، تو متہم ہے، سمجھا۔ تیرے سے سوال کیا جا رہا، تو ہی جواب دینا پڑتا، لیکن دیا کون؟ اب آگے تیرا منہ، جب یعنی سپریم کورٹ سے میڈیکل ٹیم ہے تیرے چیک اپ کرنے کے لیے، تو ہاسپٹل میں جیسا لیٹے ہوئے رہتے ویسا لیٹے ہوا تھا، سویاں کھسڑ لے کے، یہ گھسڑ لے کے، خیر کھسڑا لینے کی تو تیرے کو بہت عادت ہے، اس لیے جو ہے سہج اتنا بڑا ہو گیا ہوا ہے، سمجھا۔ دیکھ اب رمضان ختم ہو گیا، اب جو تو گندگی جو مچایا نا، تیرے کو اسی انداز میں لپٹنا نمٹنا بہت ضروری ہوگا۔ سنا رے چندی چور۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اس نے جو گند مچائی، اس نے جو عتیق احمد کا جو قتل کرایا، ان کے بھائی کا قتل کرایا، ان کے بیٹے کا انکاؤنٹر کرایا، جس طریقے سے جو وحشی انداز میں وحشی درندگی مچائی اس نے، اس درندے نے، اس آتنکی نے، اس بجرنگی کینچوے نے، اس کے اوپر سارے جی سی سی میں اور سارے او آئی سی میں پابندی تو عائد ہو گئی۔ ہم کو پابندی عائد کر کے یا پروڈکٹ کے اوپر بائیکاٹ لگا کے اس کو بینڈ کر کے ہم کو یہ نہیں چاہیے۔ ہم کو چاہیے اصولاً جو دیکھا جائے، جس طریقے سے جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں، وحشی طریقے سے درندگی جو مچائے ہوئے ہے، جو قتل عام مچائے ہوئے ہے، جو ایک مسلمانوں میں ایک خوف طاری ہو چکا ہے، اور جو یہ اپنی طاقت دکھائی
جو کرتا ہے تو اس کو جو ہے سو صحیح طریقے سے مسل کسنے کا ٹائم آ گیا، کیونکہ اس نے صرف کورٹ کا اپمان نہیں کیا بلکہ انٹرنیشنل کورٹ کے احکامات کا بھی اپمان کیا۔ انٹرنیشنل کورٹ میں اس نے 17 تاریخ تک واپس آنے کی بات کی تھی، لیکن 17 تاریخ جا کے 23 تاریخ آ گئی، لیکن نہ اس نے کوئی جانے کا سوچا نہ کبھی جائے گا، ہم کو معلوم ہے کبھی نہیں جائے گا۔ تو اس کے ٹائم جو لیا تھا، ٹائم لینے کے باوجود بھی انٹرنیشنل کورٹ نے جو سپریم کورٹ کو جو ہدایت دی تھی کہ اس کے اوپر یہ کیسز ہے، اس کی جانچ پڑتال کرو اور اس کو بلاؤ، اس کو اگرچہ یہ غلط ہے تو اس کو سخت سے سخت سزا دو، یہ کہنے کے اوپر یہ سپریم کورٹ نے جس طریقے سے کارروائی چالو کی، اس کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی ہوئی ہے۔ اب انہیں سورا نہیں، انہیں کھلونے سے کھیل لیتے بیٹھے ہوا ہے، کنڈم للے، سمجھ گئے نا، اور کچھ بھی نہیں، بورانگی ہے اس کی چھائی بھی۔ اور دوسری چیز، اس کو کوئی اس کے پارٹی کا آدمی اس کی سپورٹ نہیں کر رہا، اس کی پارٹی اس کو بالکل دھتکار چکی ہے، کیونکہ اس سے جو کام نکلنا تھا نکال لیے وہ لوگ، یوز اینڈ تھرو کا کام کرتی بھاجپا، معلوم ہے اچھی طرح آپ لوگوں کو، اس کو جتنا استعمال کرنا تھا استعمال کر لیے، اب جہاں پھینکنا ہے وہاں پھینک ڈالے اس کو نکال کے، اس کی اوقات اس کو دکھا دیے۔ اب اس نے پارٹی چھوڑنے کی، یعنی یہ ڈرامے بازی تو کافی پرانی ہو گئی، یہ چلتے گئی، یہ بڑا وہ ہوگا اس کے بعد، لیکن اس نے اپنے اقتدار پہ قائم رہا، اپنی ضد پہ قائم رہا، جب یہ وہ نوٹنکی کرتا رہا، اس کے بعد گھوم پھر کے پھر مسلمانوں کے اوپر آ گیا اس نے۔ تو اب اس کا بہرحال اب اس کو سزا کا ٹائم آ چکا ہے، جس طریقے سے اس نے اب جو پھر ایک مرتبہ مسلمانوں کو جو ہے سو اس نے مبارکباد بھی دے رہا ہے کہ جو ہے سو تمہارا یہ ہے وہ ہے ویسا ہوتا۔ ارے چھندی چور، تو بتانے سے کیا، ارے کپڑے پہننا سیکھ، پانی نہانا سیکھ، انسان کی غذا کھانا سیکھ، پانی پینا سیکھ، انسان کے ویسا رہنا سیکھ، اپنی گندگی کو پہلے ذہن سے اپنے دماغ سے نکال، تیری کوئی اوقات نہیں ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو جو کرنا تھا کر لیا، سمجھا نا۔ اتنا درندہ، اتنا پاکھنڈی، اتنے نسل حرام ہے تو، آج ساری دنیا کو پتہ چل چکا ہے، اور تیرے اوپر بڑی سے بڑی کارروائی ہوگی انشاءاللہ، ہم کو یقین ہے، ہم کو معلوم ہے کہ ہماری عدلیہ، ہمارا اس کا ساتھ جو ہوا ہے عتیق احمد کے ساتھ اور ان کے بھائی کے ساتھ، ان کے بیٹے کے ساتھ، یہ برابر، اور تیرے کتنے گناہ ہیں، اگرچہ گنتے بیٹھے، اگرچہ تو 4 دن بھی بسنے ہوتے، اس لیے میں بالکل شارٹ انداز میں کر رہا ہوں تیرا، یعنی بالکل کم، یعنی شارٹ بولے تو وہ نہیں، یعنی چھوٹے ٹائم میں چھوٹا ویڈیو رکھنے کا ہے۔ بہرحال کیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اس کی گندگی اتنی بڑھ چکی تھی کہ اب اس کا کام تو لگ بھگ طے ہے، کیونکہ اس کے پورے تاریخ ہیں اور اس کی زبان ہے، اس کا کوئی چیز پوری نہیں کرتا ہے انہیں سوائے گند مچانے کے علاوہ، جھوٹ بولنے کے علاوہ، جملہ بازی کے علاوہ اس کے پاس دور دور تک کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک یہ نیچ انسان ہے، اور وہ ایک خبیث سنیاسی بونا جوکر کے علاوہ ہمارے پاس بھی ایک لودا، سمجھے نا، کالا لنڈو کی بات کر رہا ہوں میں، وہ بھی بڑا گند ہے اس کے اوپر، لیکن بعد میں کام کریں گے، بات کریں گے۔ اب پہلے یہ سنیاسی جوکر جو اپنے آپ کو بڑا تیسمان خواہ سمجھتا تھا، اس کی اوقات اس کو صحیح معنوں میں دکھا دی گئی ہے، اس کی حیثیت صحیح معنوں میں دکھا دی گئی ہے، یہ ہمارے ناک کے نیٹ سے زیادہ کچھ نہیں ہے، جیسا نکال کے پھینک دیتے نا وہی چھے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ لوگ ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے جتنا گند مچانا تھا یہ سارا مچا چکا ہے، اب اس کے پاس مچانے کے لیے، دکھانے کے لیے، بولنے کے لیے اب کچھ بھی نہیں رہا۔ اب یہاں سے جو ہے اس کی طبیعت خراب ہونے والی ہے، اب ریئل میں خراب ہوگی، اور ایک مرتبہ طبیعت خراب ہونے کے بعد پھر صحت مند نہیں ہوگا، یہ سیدھا جائے گا خاک میں، راکھ میں، سمجھ گئے نا۔ بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور نمازیں مس مت کرو،
جس طریقے سے تم نے تلاوتیں کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے رمضان میں، وہی سلسلے کو جاری رکھو، نمازوں کی پابندی کرو، نمازیں پڑھتے رہو، غریب غربا کی مدد کرو۔ یقین مانو اگرچہ تم ہر رمضان کے جس طریقے سے گزارا تم نے 29 دن یہ مہینہ، ویسے ہی اگرچہ گزاریں گے اگرچہ، تو یقین مانیے تمہاری موت عید جیسی ہوگی، جو میں مسلسل بولتے ہوئے آ رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ بہرحال کیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔